الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں اور عزیزو، تقریباً اب رمضان گزر ہی چکا ہے، 2-4 دن باقی رہ گئے ہیں۔ اس لیے ایک مسئلے کی وضاحت ضروری تھی، اور وہ ہے صدقۃ الفطر، کہ فطرہ کتنا نکالنا ہے اور کس کس کو نکالنا ہے۔ تو یہ بات آسانی کے لیے ذہن میں بٹھا لیں کہ جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، جس کے اوپر قربانی واجب ہے، اس کے اوپر صدقۃ الفطر بھی واجب ہے، صدقۃ الفطر بھی نکالنا ضروری ہے۔ کب نکالنا ہے، کب تک نکالنا ہے؟ بہتر ہے، مستحب ہے، عید گاہ جانے سے پہلے عید کی نماز سے پہلے صدقۃ الفطر نکال دیں، اور اگر کسی وجہ سے نہیں نکال سکے تو عید کی نماز کے بعد نکال دیں، لیکن افضل اور بہتر یہی ہے کہ عید کی نماز سے پہلے ادا کر لیں، تاکہ اس میں غریب کی بھی ضرورتیں پوری ہو جائیں اور وہ بھی اپنے سامان کا انتظام کر لیں۔ صدقۃ الفطر کیوں نکالا جاتا ہے؟ تو یہ بات روایت میں آتی ہے کہ جو کچھ اعمال میں ہماری کوتاہیاں رہ جاتی ہیں، نماز میں، عبادات میں، روزے میں، یقیناً کوتاہیاں ہی کوتاہیاں ہیں، تو اس فطرے کے ذریعے سے اللہ رب العزت ان کوتاہیوں کی تلافی فرماتے ہیں۔ تو گویا ہماری یہ اعمال کی کوتاہیوں کی تلافی ہے، اور یقینی طور پر ہمارے اعمال میں کوتاہیاں ہوتی ہی ہیں۔ تو یہ فطرہ ہر صاحب نصاب پر، جس کو شریعت نے مالدار میں شمار کیا ہے، جس کے اوپر تقریباً زکوٰۃ واجب ہے، اس کے اوپر فطرہ بھی واجب ہے۔ اب فطرہ دینا کتنا ہے، اس کا کیا نصاب ہے، کتنی مقدار ہے، کتنا روپیہ طے کرنا ہے؟ تو روپیہ طے کرنا، پیسہ طے کرنا تو تھوڑا مشکل ہوتا ہے، البتہ سمجھنے کے لیے، بہت آسانی کے لیے بات ذہن میں رکھیں۔ اگر گیہوں کے حساب سے فطرہ دیا جاتا ہے، 4 چیزوں سے فطرہ ادا ہو سکتا ہے: گیہوں سے، جو سے، کشمش سے اور کھجور سے۔ 4 آپشن اپنے پاس میں ہیں، اب چاہے جس سے ادا کر دیں۔ جو سب سے کم درجے کا ہے فطرہ، وہ گیہوں کے اعتبار سے ہے، یعنی وہ گیہوں جو مارکیٹ سے ہم خرید کر اپنے گھر میں استعمال کے لیے لاتے ہیں، اپنے گھر میں جس درجے کا ہم گیہوں استعمال کرتے ہیں، اس اعتبار سے فطرے کا طے کیا جاتا ہے، روپیہ طے کیا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص 30 روپے کلو والا گیہوں کھاتا ہے یا 25 روپے کلو والا گیہوں کھاتا ہے، تو اپنے آپ میں دیکھ لے، تقریباً راؤنڈ فگر 1.25 کلو گیہوں، یا تو گیہوں دے دے، یا آٹا دے دے، یا اتنی قیمت دے دے۔ تو 1.25 کلو گیہوں، یا راؤنڈ فگر میں بتا رہا ہوں، 1 کلو 576 گرام کچھ بنتا ہے، تو 1.25 کلو موٹی بات ہے، 1.25 کلو یا 2 کلو زائد کر دے، کوئی مسئلہ نہیں۔ 1.25 کلو گیہوں یا اتنی قیمت کسی غریب کو، فقیر کو صدقہ کر دے، عید کی نماز سے پہلے اگر گیہوں کے اعتبار سے نکالتے ہیں، اور زیادہ تر لوگ گیہوں کے اعتبار سے نکالتے ہیں، لوگوں کو مسائل معلوم نہیں ہوتے۔ حالانکہ شریعت کا مزاج ہے، اور شریعت کی جو منشا ہے، اللہ نے اگر نوازا ہے، دیکھو، ایک ہوتا ہے مالدار، جس کو شریعت نے مالدار کہا ہے، اور ایک ہوتا ہے زیادہ مالدار، اور ایک ہوتا ہے بہت زیادہ مالدار۔ تو شریعت کی نگاہ میں تو وہ آدمی مالدار ہے جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ فرض ہے، لیکن اس کے اوپر بھی، یعنی 25-30 ہزار روپے کے اوپر بھی اگر کوئی بندہ اپنے پاس پیسے رکھتا ہے، لاکھوں میں ہے یا کروڑوں میں ہے، تو اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ گیہوں کے اعتبار سے ہی فطرہ نکالے۔ دیکھو، جائز اور ناجائز کی بات اور ہے، ادا تو ہو جائے گا گیہوں کے اعتبار سے بھی، اور ہو ہی جاتا ہے، لیکن آپ خود سوچیں، جب اللہ نے لاکھوں میں اور کروڑوں میں اسے رکھا ہے، اور آدمی اپنے لیے ہر چیز برانڈیڈ اور اچھی سے اچھی خریدنا چاہتا ہے، یعنی گاڑی اچھی ہونی چاہیے، لباس اچھا نہیں بلکہ بہت زیادہ اچھا ہونا چاہیے، گھڑی بہت زیادہ اچھی ہونی چاہیے، سواری بہت زیادہ اچھی ہونی چاہیے، گھر بہت زیادہ اچھا ہونا چاہیے، تو فطرہ بھی بہت زیادہ اچھا نکالنا چاہیے۔ تو ادا ہونے کو تو گیہوں سے بھی ادا ہو جائے گا۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے نماز، سورہ بقرہ بھی ہے قرآن شریف کے اندر، انا اعطینہ بھی ہے، سورہ کوثر بھی ہے، تو نماز تو انا اعطینہ سے بھی ادا ہو جائے گی، اور ہو جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے اگر آپ کو اور صورتیں یاد کرائی اور آپ نے یاد کی ہوئی ہیں، حفظ ہے، تو دوسری صورتیں بھی پڑھنی چاہیے اور پڑھتے رہنا چاہیے۔ یہ اللہ سے قرب کی، تعلق کی اور محبت کی علامت ہے۔ اس کو دوسری مثال سے سمجھ لیں، ایک ٹرین ہے، اس میں جنرل کلاس بھی ہے، سلیپر کلاس بھی ہے، اے سی کلاس بھی ہے، اور اے سی میں بھی کیٹیگری ہیں، درجے ہیں، 3rd کلاس ہے، 2nd اے سی ہے، 1st کلاس اے سی ہے۔ اب آدمی خود سوچے، جب آدمی کہیں سفر کرتا ہے تو وہ کتنے اچھے کلاس اور کتنے اچھے سہولتوں کے ساتھ وہ جانا پسند کرتا ہے۔ تو بس ایسے ہی سمجھ لیں، ادا ہونے کو تو گیہوں سے بھی ادا ہو جائے گا، لیکن بہت ہی زیادہ مزاج سے دوری کی بات ہوگی کہ آدمی کو اللہ نے کروڑوں اربوں میں رکھا ہے، اور وہ بیچارہ گیہوں کا فطرہ دیتا ہے، گیہوں کے اعتبار سے فطرے کی رقم نکالتا ہے،
تو اسلام کے مزاج کے اور ایک مسلمان کے سخاوت کے خلاف یہ بات ہے. مسلمان سخی ہوتا ہے، مسلمان جس کی نگاہ اللہ کے خزانے پر ہو، اللہ کے وعدوں پر ہو، وہ تو کھلا ہاتھ بند مٹھی اللہ کے نام پر لگانے والا ہوتا ہے. تو یہاں آ کر کے ہم بخیلی کا مظاہرہ نہ کریں. اللہ نے دیا ہے تو کھجور یا کشمش یا جو کے اعتبار سے صدقۃ الفطر نکالیں. اب اس کا وزن گیہوں والے وزن سے مختلف ہے، اس کا ڈبل ہے. ایک سا مکمل یعنی تقریباً 3.5 کلو کے آس پاس، 3 کلو سے کچھ زائد ہی بنتا ہے، 3.5 کلو کے آس پاس راؤنڈ فگر بن جاتا ہے. اگر اللہ نے مالدار رکھا ہے، زیادہ مالدار بنایا ہے، تو تقریباً 3.5 کلو کھجور کا ریٹ نکال لیں. تقریباً اس سے کچھ کم ہے. 3.5 کلو کھجور. پتہ کیسے چلے گا؟ جو کھجور ہم اپنے گھر کے اندر افطار میں ہم استعمال میں لاتے ہیں، اس اعتبار سے 3.5 کلو کھجور یا اس کی قیمت فطرے میں دے دیں. گھر کے اندر جو ہم کشمش استعمال کرتے ہیں، 3.5 کلو کشمش یا اتنا فطرہ اس کی جو قیمت بنتی ہے وہ نکال کے دے دیں. یا 3.5 کلو جو یا اس کی جو قیمت بنتی ہے وہ نکال کے دے دیں. تو یہ ایک بہت زیادہ غریب کی بھی اس میں مدد ہو جائے گی اور بہت زیادہ اللہ کی خوشی والا عمل بھی ہے، اور اس میں اپنا بھی فائدہ ہے. اپنی بھی جو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کی بھی تلافی فرمائیں گے. تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے اگر نوازا ہے تو کھلا ہاتھ کر کے اللہ کے خزانوں پر نگاہ کر کے بڑی تعداد میں اور بڑی رقم سے فطرہ نکالے. اور اس وقت میں لاک ڈاؤن کی صورت میں تو اچھے لوگ بیچارے پریشان ہیں. اس وقت زیادہ ضرورت ہے پیسہ خرچ کرنے کی. تو یہاں بخیلی کا اللہ کے یہاں تو بڑے، جیسے ہم دعاؤں میں اللہ سے لاکھوں پر راضی نہیں ہوتے، کروڑوں کی باتیں کرتے ہیں، تو دینے کا بھی مزاج اسی اعتبار سے بنائیں. جب اللہ سے لینا ہے تو اللہ کے راستے میں دینا بھی سیکھیں. یہ بات اگر سے تھوڑی سی بہت عجیب سی ہے، لیکن بس اپنے لوگ ہیں، اپنی بات ہے، اس لیے میں نے بہت کھلے لفظوں میں کہہ دی ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور عید سے پہلے گزارش ہے یہ ہے کہ جہاں تک آپ کے کانٹیکٹس ہیں، تعلقات ہیں، وہاں تک یہ پیغام پہنچائیں. انشاءاللہ عید کی نماز سے پہلے ہم اپنی طرف سے فطرہ دیں، اور اپنے نابالغ بچے، جو معصوم بچے گھروں کے اندر ہوتے ہیں، ان کی طرف سے بھی فدیہ دینا ضروری ہوتا ہے. تو یہ جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے وہ اپنی طرف سے بھی فدیہ نکالے، اور اپنے گھر کے معصوم بچے جو کما نہیں سکتے، ہمارے ماتحت ہوتے ہیں، ان کی طرف سے بھی فدیہ نکالنا چاہیے. عورت کی طرف سے بھی نکال دے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ تو اس کے اوپر الگ سے واجب ہے اگر وہ مالدار ہے تو. اگر مالدار نہیں ہے تو واجب نہیں، اور اگر مالدار ہے تو واجب ہے. تو عورت کی طرف سے نکال دیں، بہت اچھی بات ہے. عورت ورنہ اپنا خود نکالے. بچوں کی طرف سے نکال دیں، نابالغ بچوں کی طرف سے. اگر بالغ بچے ہیں، کماتے ہیں، تو ان کے اوپر الگ سے واجب ہے، وہ خود نکالیں. یا اگر وہ نہیں نکالتے تو باپ سے کہہ دے، باپ نکال دے. بہرحال فطرہ دینا ضروری ہے. جو مالدار ہے اس کو نکالنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.